الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا انہم اصحاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المومن کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت کی گئی۔ اس سورہ مومن ان صورتوں میں سے ہے جن کا دو نام ہے۔ تو اس سورہ کا نام سورہ غافر بھی ہے اور سورہ مومن بھی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں کل جو ہے 85 آیات 85، اور رکوع جو ہے وہ 9 رکوع ہیں اس میں۔ اور یہ سورہ جو ہے بنی اسرائیل کے لحاظ سے کیا ریلیشن ہے، چونکہ ہماری بنی اسرائیل کی ہسٹری چل رہی ہے، اور اس میں تفصیل سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہسٹری قرآن میں بیان کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ اصل جو کمپریزن ہے تو امت محمد اور امت موسیٰ، تو اس میں جو ہے آئینہ دکھانے کے لیے کافی جو ہے مناسبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 آیات، تقریباً 6500 آیات میں سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو یقینی بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہوگی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ایک ہی طرح کے سنٹنس کو بار بار نازل کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریویس جو ہسٹری کا ایک آئینہ دے دیا کہ امت مسلمہ تم جو ہے اس آئینے میں اپنا جو ہے رخ دیکھتے رہا کرو اور اپنی اصلاح کرتے رہا کرو۔ سورہ مومن کو میں کیوں سلیکٹ کیا ہوں، آج انشاءاللہ میں 50 منٹ میں 50 آیات کا ترجمہ آپ کو جو ہے کروں گا، اور 10 منٹ تمہیدی باتیں رہیں گی، 1 گھنٹے میں ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لحاظ سے بہت آسان کیا، جبکہ عربی واقعی میں دنیا کا سب سے مشکل زبان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس مشکل زبان کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اونلی نصیحت کے پرپس سے بہت آسان کیا۔ اور نصیحت کیا ہے؟ یاد دہانی۔ ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی، یعنی آدمی جو ہے کہ ایک زندگی کا مقصد ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ اپنے بچے کو بھیجیے ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے، اور وہ وہیں کے جو ہے کھیل کود میں جو ہے اتنا گم ہو جائے کہ وہ پڑھائی کا مقصد ہی جو ہے بھول جائے، اور وہیں کا ٹورنامنٹ، وہیں کے جو ہے گیم اسپورٹس میں اتنا زیادہ الجھ جائے، مار پیٹ کر لے، سب سے یہ کر لے، تو پھر یقینی بات ہے آپ کال کر کے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھنے کے لیے گئے۔ اگر وہ شکایت بھی کرتا ہے کہ اسپورٹس میں جو ہے ہم سے بےایمانی کر لیا، ہم جیت رہے تھے میچ اور ٹیچر نے بھی جو ہے پارشیلٹی کیا، تو آپ ساری بات کاٹ کر کے بولیں گے بیٹا وہ سب ٹھیک ہے لیکن تم پڑھنے کے لیے گئے ہو۔ تو اس کو بھی لگا اچھا ہم تو پڑھنے کے لیے، ہم تو اسپورٹس میں لگ گئے تھے۔ ہاسٹل کے لیے معمولی صفائی کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے، روم کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے، بیڈ کا کارنر لینے کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے میں بچے الجھ جاتے ہیں، اور اپنے اصل جو ہے مقصد جو ہے اسکول میں جو آنا رہتا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر
رشتہ دار بھی یاد دلاتے ہیں، ماں باپ بھی یاد دلاتے ہیں، ٹیچر بھی یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا یہ سب ٹھیک ہے، کھانا کیسا آ رہا، اچھا آ رہا، برا آ رہا، سب ٹھیک ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے اس پہ فوکس کرو۔ تو اصل اللہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی کہ تم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو، آزمائش کے لیے آئے ہو، یہاں بسنے کے لیے نہیں آئے ہو، رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں پہ جو ہے کام کرنے کے لیے آئے ہو، آرام کے لیے تمہارے لیے آخرت ہے۔ تو یہ آدمی گم ہو جاتا ہے تو قرآن یاد دلا دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے قرآن کے جو مین مقصد ہے، بقیہ جو ہے تدبر کریں گے تو یقینی بات ہے بہت سارے ہیرے موتی بھی علم کے ملیں گے، لیکن اس کے لحاظ سے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ تو عام پبلک کو کیا چاہیے؟ یاد دہانی چاہیے۔ مسئلہ مسائل کے تو ہزاروں مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کال لگائیں، پوچھ لیں، لیکن یاد دہانی کے لیے ہر قدم قدم پہ تو یہ، اور سمجھے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چارج رکھنے کے لیے تو یقینی بات ہے کہ ہر عالم تو آپ کے پاس ہمیشہ ساتھ میں نہیں رہے گا۔ آپ اپنے آفس میں رہیں گے تو اس وقت ساتھ نہیں رہے گا، آپ جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے تو اس وقت ساتھ نہیں رہے گا، آپ واکنگ پہ جا رہے ہوں گے تو اس وقت ساتھ نہیں رہے گا، تو اس وقت جو ہے کون آپ کو یاد دلاتا رہے گا؟ تو وہ آپ کو قرآن کی آیت ہی یاد دلاتے رہے گی، کیونکہ اگر قرآن آپ حفظ کیے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں تو اتنی ہی آیات یاد دلاتے رہے گی۔ ابھی ایک ہفتے پہ جو درس ہو رہا تھا، ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے جتنے بھی معاملے آتے ہیں وہ آپ کو غفلت کے جو نکال کر کے پھر یہ آخرت یاد دلا دے گا۔ تو آج میں انشاءاللہ جو ہے شروع کرتا ہوں حامیم۔ یہ یہاں سے جو ہے حوامیم شروع ہوتا ہے۔ 7 صورتیں ایسی ہیں جس کے شروع میں حروف مقطعات حامیم آئے گا۔ سورہ مومن حامیم، اس کے بعد جو ہے سورہ حامیم سجدہ، پھر جس کو سورہ فصلت بھی بولتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ شورا، وہ بھی حامیم سے، پھر اس کے بعد سورہ زخرف، وہ بھی حامیم سے، پھر سورہ دخان، وہ بھی حامیم سے، پھر سورہ جاسیہ، وہ بھی حامیم سے، پھر سورہ احقاف 26ویں پارے کا جو شروع سورہ ہے وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ محمد بنا حروف مقطعات۔ تو 7 صورتیں لگاتار حامیم سے شروع ہو رہی، تو اس کو ایک لفظ میں بولتے ہیں حوامیم۔ اب یقینی بات ہے اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن 7 صورتیں لگاتار اللہ تعالیٰ نے حامیم سے آغاز کیا۔ تو حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ میں کیوں اس سورہ کو چنا ہوں؟ اس میں جو ہے 22-23 آیات جو ہے شروع میں وہ تمہیدی باتیں، اس کے بعد ایک عظیم جو ہے تقریر آئی، اور وہ تقریر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک رجل مومن ہے، مرد مومن، اور اس کی تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کیا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی تقریر ہے کہ کسی انبیاء کی تقریر اتنی لمبی چوڑی قرآن میں نہیں آیا۔ عام پبلک تو جانے دیجیے، اب سمجھیے کہ اللہ کی نگاہ میں اس آدمی کی کتنی اہمیت رہی ہوگی کہ اس کا ورڈ بائی ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور کم سے کم جو ہے 18-20 آیات۔ تو اصل اس کے لیے مجھے ماحول بنانا ہے، تو پہلے جو ہے میں سوچا کہ کیوں نہ شروع سے ہی اس کا آغاز کر دوں تاکہ ایک ماحول بھی بن جائے، اور اس کے بعد اس کی تقریر ہم لوگ سنیں گے اللہ تعالیٰ کی زبان۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی جانب سے، کوئی انسان اس کا رائٹر نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر ہیں۔ تنزیل الکتاب یہ اللہ کی جانب سے جو ہے نازل کی گئی ہے، العزیز العلیم، جو زبردست ہے اور تمام علم کا مالک ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بنا توبہ قبول کیے چھوٹے موٹے اعمال کو درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اور بڑے بڑے اعمال کے لیے اللہ نے شرط لگایا کہ توبہ سے میں معاف کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بندے مومن وضو کرتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے، بڑے گناہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں شان بیان کیا، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو مغفرت کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شدید العقاب، سخت جو ہے سزا بھی دینے والا ہے، عزیز الطول، اور بہت طاقت والا ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا اس سے اگر وہ پکڑنا چاہے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الیہ المصیر، اور اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور اللہ کے آیات میں حجت بازی نہیں کرتے ہیں سوائے وہ لوگ جو کفر کیے ہیں۔ مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے؟
کہ اللہ کے آیات کے سامنے فوراً سرنڈر کر دے. لیکن حجت بازی میم میخ کون نکالتا ہے؟ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کیا. تو فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کے چلت پھرت جو ہے سٹی میں، شہر میں، یہاں سے یہاں میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں سے وہاں پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ ٹینشن مت لیجیے اور آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ جو آپ کو ہرا دیں گے. یہ کتنی بھی میٹنگ کر رہے ہیں، مدینے والے مکے سے، مکے والے یہود سے، یہود والے ادھر سے ادھر سے، کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو ان کی چلت پھرت آپ کو جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، جس طرح یہ لوگ مکے والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان سے پہلے قوم نوح بھی نے بھی جھٹلایا نوح علیہ السلام کو. اول احزاب من بعدہم، اور تمام گروہوں نے ان کے بعد اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو سب کا انجام کیا ہوا تھا؟ تو اس لحاظ سے ٹینشن نہیں لیجیے. وہمت کل امت برسول، ہر ایک امت نے جو ہے ارادہ کیا اپنے رسول کے تعلق سے کہ لیاخذوہ کو اس کو پکڑ کے قید کرتے. ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ جو میں بولتا رہتا ہوں بار بار کہ کبھی بھی حق کے داعی کو ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگے، کبھی بھی جو ہے بڑھ کر کے جو ہے پبلک نے ان کے گلے میں ہار نہیں ڈالا. ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ، ہم لوگ تو داعی ہیں، وہ بھی کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن رسول تو پرفیکٹ ہوتے ہیں. اس رسول کو جو ہے ہر امت نے جو ہے پکڑنے کی کوشش کیا کہ اس کو پکڑ کے قید کرتے. اور وجادلوہ بالباطل، اور ان سے جھگڑا کیے باطل کے سہارا لے کر کے، لیدھزوا بہ الحق، تاکہ اس باطل کے سہارے کے ذریعے حق کو مٹا دیں. تو پھر لیکن اس اسٹرگل میں آخری انجام کیا ہوا؟ فاخذتہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک موقع تک جو ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے رسی کھینچ لیتا ہے. تو فکیف کان عقاب، تو دیکھو میرا کیسا پکڑنا ہوا. جب میں نے پکڑا قوم نوح کو تو کیسا جو سیلاب میں ڈبا دیا، قوم عاد کو پکڑا تو کیسا برباد کر دیا، قوم سمود کو پکڑا تو کیسا برباد کر دیا. ہسٹری جو ہے آج اللہ تعالیٰ نے مکی سورہ میں بار بار ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے آپ کے رب کی بات جو ہے ان لوگوں پر بھی فکس ہو چکی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ انہم اصحاب النار، کہ اب یہ بھی جہنمی میں جائیں گے. یعنی انہوں نے جو روش اختیار کی ہے تو اب یہ لگتا ہے کہ ان کا بھی مقدر جو ہے وہ جہنمی ہے، لہذا یہ اسی ٹائپ کا رنگ دکھائیں گے. جن کو جو ہے جنت میں جانا ہوتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دامن میں آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے میں جو آج اصل تو تقریر سنانے مقصود ہے، اب وہ رجل مومن جو ہے وہ سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے ابو بکر صدیق ہیں. جیسے ہمارے امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ویسے اس کی تقریر سنانی ہے. لیکن ایک یہ 3 آیت جو تھی جس کی وجہ سے میں پوری سورہ سنا رہا ہوں شروع سے، وہ کیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کی عظمت کتنی ہے. تو اس آیت سے پتہ چلے گا. الذین یحملون العرش، یہ تو کافروں کا جو ہے 6 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ اڑ گئے ہیں تو ان کا جو ہے وبال جان بننے والے ہیں. لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ مومن لوگ بھی تو ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، اور لوگ ایمان لانے والے بھی تو ہیں. تو ان کا کیا ہوگا؟ الذین یحملون العرش، تو وہ لوگ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی 8 فرشتے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور جو بھی ان کے ارد گرد ہیں اور بھی فرشتے، وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ مکے کے ناہنجار لوگ اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ حملۃ العرش جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے درجات بلند ہو جائیں اور یہ اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچ جائیں. تو الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح میں لگے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور پکا ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو یہ مسلمانوں میں سے جو ہے صحابہ کرام میں سے جو ایمان لائے تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ مومنوں کے بارے میں وہ لوگ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. اور کیسے استغفار کرتے ہیں؟ اسٹائل دیکھیے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے پروردگار تیرے علم اور رحمت بالکل چھائی ہوئی ہے پوری دنیا پہ. تو اب یہ یقینی بات ہے کہ
مومن بندہ جو ہے اسے لغزش ہو جاتی ہوگی نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اب کیا کر، فاغفر للذین تابوا، تو معاف کر دے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر کے آئیں، یعنی مسلمان ایمان تو لے آئیں صدق دل سے، اب یقینی بات ہے وہ ملک تو ہے نہیں، وہ بشر ہیں، اب بشر کے اندر کمزوری ہے، ان سے غلطی ہو جائے گی، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، کیونکہ وہ ملک ہیں، ان سے تو غلطی ہوگی ہی نہیں، نہ ہونے دی جائے گی، لیکن بشر سے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے ریلیشن قائم کرنے کے لیے انہوں نے دعا کیا ہے، تو فاغفر للذین تابوا، تو مغفرت کر دے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کر لیے، اتباع کر لیے۔ تو اصل یہ توبہ یہ ہونا چاہیے، توبہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے سودی دھندا کرتے جا رہے ہیں اور صبح میں آ کر کے جو ہے توبہ استغفار کرتے جا رہے ہیں، راستہ اللہ کا اختیار کر لے اور پھر پریویس گناہوں کا توبہ کرے، تو یہ توبہ ہے، ورنہ زنا جاری ہے، حرام خوری جاری ہے، سب کی جاری ہے، اور توبہ استغفار جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جو ہے فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ توبہ وہی توبہ ہے جو تمہاری زندگی کو چینج کر دے، تمام برے اعمال سے توبہ کرو تو توبہ، ورنہ بڑھاپے میں جو ہے زنا سے توبہ، ریٹائرمنٹ کے بعد رشوت سے توبہ، اور اس کے بعد اس سے توبہ، تو یہ کوئی توبہ نہیں، کمپلیٹ توبہ ہونی چاہیے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیں۔ تو آپ دیکھیے کہ حملۃ العرش جو ہے توبہ کو کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور ربنا وادخلہم النار، یہ کہ ان کا عذاب جہنم سے بچا، مزید ایک اسٹیپ آگے، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کو جنت میں داخل کر، ربنا وادخلہم جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، الناصر ان لوگوں کو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے باپ ہوں یا بیویاں ہوں یا بچے ہوں، ان میں سے جو لوگ بھی صالح ہیں ان کو بھی داخل فرما، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے، کس کو بخشنا ہے نہیں بخشنا ہے پراپر طریقے سے تو جانتا ہے، لیکن ہماری درخواست ہے کہ مومن کو تو بخش دے۔ پھر وقہم السیئات، اور ان لوگوں کو برائی سے تو بچا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو نے برائی سے بچا دیا اس روز، آخرت کے روز، تو اس پر تیرا رحم ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ دنیا میں سب لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سکسیس، تو فرشتے بھی کہے کہ نہیں، اصل سکسیس جو ہے وہ آخرت میں جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلا جانا، یہ ہے اصل سکسیس۔ ورنہ ایوب علیہ السلام کے طرح جو ہے پوری زندگی بیماری سے جھیل گئے ہوں اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں تو وہ سکسیس۔ اور فرعون، حامان اور قارون جو پوری دنیا کا عیش کر کے گیا ہو لیکن آخرت میں وہ جہنم سے نہ بچ پائے تو وہ سکسیس نہیں۔ تو سکسیس، اور یہ قرآن بار بار آپ کو یاد دلائے گا کہ تو جو صبح سے نکلتا ہے، ٹرین کے دھکے کھاتا ہے اور پھر شام میں لوٹ کے آتا ہے، تو کس لیے؟ سکسیس کے لیے۔ سارے بچے جو اسکول جاتے ہیں کس لیے؟ سکسیس کے لیے۔ ماں نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہے لیکن بچے کے تیاری کے لیے اٹھ جاتی ہے فجر کے ٹائم میں، کس لیے؟ سکسیس کے لیے، بچے کی سکسیس کے لیے۔ تو یہ سکسیس نہیں ہے، یہ تو آنکھ بند ڈبہ گائے۔ سکسیس تو اصل وہ ہے جو آخرت میں کوئی آدمی جو ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جس دن جمع کرنے والے کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا اصل میں ہار اور جیت کا دن۔ ورنہ آپ پہلے جو پوری دنیا کے کوئز کمپٹیشن میں کون بڑھے گا کروڑ پتی میں جو ہے پورے جو 5 کروڑ لے کے جائیں، وہ بھی آپ سکسیس نہیں ہیں اور فیلئر ہیں اگر آپ سیدھے راستے پہ نہیں۔ تو یہ قرآن بار بار آپ کو ہر 10 آیات کے بعد یاد دلائے گا کہ سکسیس کیا چیز۔ اب ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون۔ اب یہ لوگ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو چیخ پکار کریں گے اور سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پہ آئے گا کہ ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، مانے نہیں، کیوں نہیں مانے؟ جیسے کوئی بیٹسمین جو ہے جاتے ہی جو پہلے لانگ 6 لینے کے شروع کرتا ہے اور وکٹ گوا دیتا ہے تب بلہ پٹکتا رہتا ہے، تو کس پہ پٹکتا ہے؟ اپنے پہ، کہ پہلے 2-4 اوور جیسے نارمل کھیلنا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح جہنمی لوگ اپنے آپ پہ جو ہے غصہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جتنا غصہ تم کو آج آ رہا نا، اس سے زیادہ مجھ کو اس وقت غصہ آتا تھا جب تم رسولوں کی بات کی انکار کرتا تھا، لیکن ہم برداشت کیے اور تم کو ڈھیل دیے، 60-70 سال ڈھیل دیے، پھر بھی تو نہیں مانا، تو اب تم کو پراؤڈ ٹو جسٹس لائیں۔ ورنہ آدمی کیا ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو فوراً اس کا جو ہے امپلیمنٹ کر دیتا ہے، لیکن تو میرے ساتھ شرک کرتا تھا، میں برداشت کرتا تھا۔ کس لیے برداشت کرتا تھا؟ تمہارے سپورٹ میں، تمہارے ہمدردی میں،
کہ آج نہیں پکڑے، کل نہیں پکڑے، پرسوں نہیں پکڑے، 1 سال 2 سال 3 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد یہ سمجھ میں بات نہیں آئی، تو اب یو کانٹ پلیڈ اگنورینس. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے چانس نہیں ملا. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ینادون، ان کو آواز لگائی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی زیادہ بڑی تھی تمہاری اپنی ناراضگی سے جو آج تمہارے اپنے اوپر ہو رہا ہے. استدعون الی الایمان، جب کہ تم کو پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف، افتکفرون، تم انکار کرتے چلے جاتے. نہیں، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کمیونسٹ پارٹی جے سلام جے بھی، تو اس طرح رہتا ہے دہریہ لوگوں کو. اب جو ہے یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں بہت ہی پولائٹ انداز میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی پولائٹنس ہے نا وہ دنیا میں لے کر کے آؤ. پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہے اور پوری زندگی گناہ ہے اور 100 مرڈر بھی لے کے آؤ گے تب بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کفر پہ مر گئے تو پھر آخرت میں مجھے جو ہے انصاف کرنے والا پاؤ گے. پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں، دنیا میں 70 ماہ کیا 70,000 ماہ سے زیادہ میں محبت کرنے والا ہوں. دنیا میں کوئی آدمی بچپن سے کفر کر رہا ہے اور موت سے 5 دن پہلے توبہ کر لیا تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے نہیں؟ ابھی بش توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے کہ نہیں؟ پورے افغانستان کا، پورے عراق کا جو ہے پورا مٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو کوئی کتنا بڑا بھی گناہ لے کر گیا، کفر مرنے سے پہلے تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ گلے لگانے کے لیے تیار. لیکن آنکھ بند ہو گئے اس پہ آپ پھر کہو اللہ غفور رحیم ہے، تو امام غزالی تو کہتے ہیں کہ اگر جو آدمی اس طرح بات کرے نا تو اس کو کوڑے لگانے چاہیے، کہ ون سائیڈڈ اللہ کا جو تعارف کراتا ہے نا، دنیا کا سب سے خطرناک انسان ہے وہ. اللہ تعالیٰ کے دونوں پکچر دکھانا چاہیے، غفور رحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور رحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میں غفور رحیم ہوں تو عذاب العلیم بھی ہوں. خالی جو ہے لالی پاپ ہی نہیں دینے کا. بچہ اسکول گیا لالی پاپ کھلائی، نہیں گیا تو پھر کیا کیجیے گا؟ لالی پاپ دیجیے گا کیا؟ تو بگڑ جائے گا. تو اس لحاظ سے دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے صحیح معنوں میں کرانا چاہیے، تبھی انسان سدھرے گا. تو اتنا پیار بھرے انداز میں جہنمی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. قالوا ربنا متنا سنتین، وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، واحییتنا سنتین، اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی ہے، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو فہل الی خروج من سبیل، تو از دیئر اینی تھرڈ چانس؟ ہم معافی نہیں چاہتے ہیں، خالی ایک چانس دے دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، آپ پھر جو ہے دیکھیے ولی اللہ بن کے آتے کہ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نہیں تو جائے گا، پھر جو ہے ایسے ہو جائے گا. آدمی جب ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا ہے تو کیسے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر بچ جاتا ہے تو پھر وہی کرنے لگتا ہے کہ نہیں کرنے لگتا، یا نہیں تو سدھرے گا نہیں، آپ تو یہیں رہیں. تو یہ 2 مرتبہ موت دی ہے، 2 مرتبہ زندگی دی. یہ فارمولہ آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، 2 مرتبہ کہاں مارے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلی جو زندگی ہماری وہ کریشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، روحوں کو پیدا کیا. الارواح جنود مجندہ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری آدمی تھا، تمام لوگوں کی پہلے روح کو پیدا کیا. پیدا ہونے کے بعد یہ ٹیسٹمنی لیا، قال الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھا دیا، سب کو ایک کولڈ اسٹور میں ڈال دیا. تو سب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کولڈ اسٹور میں ڈال دیا تو سمجھ جائیے کہ وہ پہلی موت تھی. ٹھیک ہے. پھر رحم مادر میں جو بچہ جو ہے ڈیولپ ہونے لگا تو 4 مہینے کے بعد وہ روح لا کے ڈال دیا اور پھر بچے کی پیدائش ہوئی. تو سمجھ جائیے کہ یہ پہلی زندگی ہے. تو پہلی موت ہو چکی روح کی. انسان کی اصل حقیقت روح ہے، تو روح کی جو ہے کریشن ہوئی اور پھر اس کو مار دیا گیا. پھر ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ڈیولپ ہوا تو اس روح کو جو ہے ڈیڈ روح کو لا کر کے ماں بچے کے اندر اتار دیا گیا. پھر 9 مہینے کے بعد ڈلیوری ہوئی تو پہلی زندگی بچے کی ہوئی. پھر اس کے بعد ہم جو 60-70 سال گزار کر کے پھر مر جائیں گے تو یہ دوسری موت ہوئی. اور پھر آخرت میں کہا جائے گا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ. تو پھر یہ 2 زندگی ہوگی. تو 2 موت 2 زندگی. تو پھر وہ فرشتے کہیں گے، وہ جہنمی لوگ کہیں گے فہل الی خروج من سبیل، ہمیں گناہوں کا اعتراف ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ضد نہیں کر رہے، لیکن ایک چانس ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. یہ جہنم میں جو تم جھیل رہے ہو، تم کو 3rd چانس نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب تم کو پکارا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو کفر تو تم انکار کرتے تھے. اب وہیں یشرک بھی تؤمنون، اب کوئی جب اس کے ساتھ شریک کرتا تھا تو اس پہ مان لیتے تھے. تو فالحکم للہ العلی الکبیر، تو آج تو حکم کل کا کل جو ہے اس اللہ کے لیے ہوگا جو بلند ہے اور بہت بڑا ہے. تو آج تو کسی کی نہیں چلے گی. دنیا میں تو یہ اس سیٹ کی چلتی تھی، اس کی چلتی تھی، اس کی چلتی تھی، آج یہاں صرف اللہ کی چلتی. هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تم کو جو ہے دکھاتا ہے اپنی آیات. یہ فرشتے جو آیات دکھاتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں دکھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھاتے ہیں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آیات معجزات تو جانے دو. یہ جو بارش بھی جو ہوتی ہے نا آسمان سے، تو وہ کون برساتا ہے؟ یہ نچھتر برسا دیا، یہ ہتھیا برس گیا، یہ برس گیا، یہ کچھ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ برساتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتا ہے بارش کے ذریعے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے وہ لوگ جو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ورنہ جو ہے کسی کو لگتا ہے کہ نہیں اٹ از اے فینامین آف نیچر، تو یہ فینامین آف نیچر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ طرف سے. تو اب جب اللہ تعالیٰ جو ہے آیات بھی نازل کرتا ہے، رزق بھی وہی نازل کرتا ہے، تو اب اس کا جو ہے رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اب اگر جب بارش کی ضرورت ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ جو برساتا ہے اس کے پاس جاؤ گے. دیوی دیوتا نہیں برساتا تو اس کے پاس کیوں جاؤ گے؟ جس کے پاس نوکری ہے اس سے مانگو گے نا. نوکری ہے جو ہے مینجمنٹ کے بعد، اور آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں پیون سے کہ نوکری لگوا دو، نوکری لگوا دو، تو کوئی بھی آدمی کہنا بیوقوف آدمی ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فدعوا اللہ، تو اللہ ہی تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کیونکہ پوری دنیا کا جو ہے کائنات جو ہے کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول. لیکن ایک شرط کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرو. پھر یہ اصل ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا میں کسی سے آپ کچھ مانگیے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگیے تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ مانگو مجھ سے، لازماً مانگو، جو نہیں مانگے گا اس کو میں ماروں گا. تو بندہ خوش ہو جاتا، کتنا اچھا اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کا لازمی تقاضا میں جوڑ دوں گا کہ جب مجھ سے مانگو گے تو پھر بات کس کی مانو گے؟ کھاؤ گے میرا، گنگاؤ گے کسی اور کا، ایسا تو نہیں چلے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو فدعوا اللہ، تو دعا کرو ہر مصیبت میں اللہ ہی سے. اور جب ہر مصیبت میں اللہ کام آ رہا ہے تو پھر بات کس کی مانو گے؟ تو مخلصین لہ الدین، دین مانے اطاعت. تب پھر اطاعت کو خالص کرو اس کے لیے، ورنہ تمہارے پاس منہ ہی نہیں ہوگا مانگنے کے لیے کہ اللہ سے کیسے مانگو. آج جو مسلمانوں کی دعاؤں کو جو منہ پہ مار دے رہا اللہ تعالیٰ، حرم میں جا کر کے قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے لیکن کوئی ملک بچ نہیں پا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ 40 حاجی لوگ جو ہے حرم میں جا کر کے جو جبل رحمت پہ چڑھ کر کے دعا مانگتے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت جو ہے بیک ٹو ورسز ہوتی چلی جا رہی ہے، اب کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اطاعت خالص نہیں ہے، پارشل ایویڈنس ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ خدا کے حساب سے، اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم سے جو ہے دنیا کے حساب سے، جمہور کے حساب سے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک، میجورٹی میں ہو یا مائنورٹی میں ہو. آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے، جس میں اچھا لگے گا اس میں مانیں گے، جس میں تھوڑا پرابلم آئے گا نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون سا تتر بٹیر کر کے رکھ دیا تو لوگ؟ ماننا تو پورا مانو، نہیں ماننا تو نہیں مانو. لیکن مسلمانوں نے جو ایک بیچ کا راستہ نکالا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اطاعت کو خالص کرو، اگرچہ کافروں کو پسند ہو یا نہ ہو. ہم لوگ جو ہے اصل میں کافروں کو پسند ناپسند دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا. تب کہا کہ سوچنے دو اس کو. پھر رفیع الدرجات، وہ بہت ہی بلند درجات والا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ وحی کو نازل کرتا ہے اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے. تمہاری چوائس نہیں ہے، جس کو چاہا اس نے رسول بنایا. تم کون ہوتے ہو آبجیکشن لینے والے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے. اگر جو ہے تم کو مرنا نہیں ہوتا اور خدا سے ملنا نہیں ہوتا نا، تو تم جو چاہتے کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر تم کو یقین ہے کہ مرنا تو ہے اور یہ وشواس ہے کہ پھر ملاقات بھی کرنی ہے، تب پھر ہمارے اکارڈنگ آنا پڑے گا. یہی اصل پرابلم ہے. ہاں، موت کا علاج تم نکال لو، پھر مستی کرو جو کرنا، لیکن جب تک موت کا ٹیبلٹ نہیں یاد کی ہو تب تک تو سدھر کے ہی آؤ تو بہتر ہے. یوم ہم بارزون، یاد کرو اس دن جس روز سارے انسان اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء،
اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے اوپن ہو جائے گا اللہ، تب اللہ تعالیٰ کو جلال میں ہوگا۔ دیکھیے آخرت میں اللہ تبارک کہتے ہیں نا 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے، یہاں پہ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرانا کہ جس روز سارے انسان جمع ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ہیڈن نہیں ہوگی، مخفی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیسے آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ بنے رہتے تھے اور یہ کرتے تھے اور اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا کے جاتے تھے، منمانی کرتے تھے اور کمزوروں کو دباتے تھے۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ ہلدی کی گانٹ دیے تو پنساری بن کے بیٹھ گئے، لمن الملک اليوم، بولو، تو کوئی جواب نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، وہ ایک اللہ واحد جو چھایا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس میں جو ہے الفاظی میں جلال دیکھی، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، تو آج تو بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا۔ اب قرآن کا فارمولہ دیکھیے، جو حرام خوری کیا ہوگا تو اس کو اسی کو سزا ملے گی نا، جو نیکی کیا ہوگا، حلال پہ اکتفا کیا ہوگا تو اس کو وہ ملے گا۔ اور یہاں کیا ہے، نہیں موج کرو جو کرو، لاسٹ میں ایک حج مار دو، بس ایک عمرہ کر لو سال بھر میں۔ یہ جو ہے قرآن سے دور رکھنے کا اصل مشن یہی ہے۔ علماء کرام جو قرآن سے پبلک کو دور رکھتے ہیں وہ اسی لیے کہ سدھر جائے گا، حلال پہ اکتفا کرے گا، اس کی انکم کم ہو جائے گی، زکوٰۃ کون دے گا؟ تو آپ زکوٰۃ مجھے دیتے رہیے، آپ جو چاہے کرتے رہیے، سدھرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ دنیا میں آپ نیم کا درخت لگائیں اور لیچی پھل جائے، ایسا ہوتا کہ نیم اگر لگائیں گے تو نیم کے جو گٹھلی پھلے گا نا، ببول لگائیں گے تو کانٹے ہی ملیں گے نا، تو پتہ چلا زندگی بھر حرام خوری کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے حجاج بن یوسف تھا نا، دنیا کا سب سے بڑا ظالم گزرا مسلمانوں میں، تو لاسٹ میں جو اس کو کینسر ٹائپ کی کوئی بیماری ہو گئی تھی، تو بہت زیادہ جو تکلیف میں رہتا تھا، تو بہت دنوں تک اللہ نے اس کو جھلایا بیماری سے، تو تڑپتا تھا بہت، تو پھر لاسٹ میں کہتا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری کو جو ہے پتہ چلا کہ وہ تو یہ چاہتا کہ ہم کو اللہ معاف کر دے گا، تو انہوں نے کہا کہ حجاج بن یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں بھی انجوائے کرے اور آخرت میں بھی کرے گا، ایسے کچھ تھوڑا نہ ہوتا۔ لاکھوں لوگوں کا جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا بے قصور میں، اب آپ چاہتا کہ آخرت میں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، یا تو دنیا یا تو آخرت۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ہر ایک کو بخش دیا جائے۔ آپ ایک کمپٹیشن کرائے ہیں، کوئی بچہ بہترین سے یاد کر رہا ہے، کوئی کھلاڑ کر رہا ہے، اور ہر کو فرسٹ پرائز دے دیجئے، تو محنت کرنے والے پہ ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں کسی پہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور لوگوں کو یہ کنفیوز تھے کہ اتنے سالوں، ہزار سالوں کا حساب کتاب کیسے چکائے گا؟ ان اللہ سریع الحساب، منٹوں میں اللہ چکا دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک کا اپنا اپنا چپ رہے گا، سپر کمپیوٹر میں مارا جائے گا، پورا جو ہے 100 سال کی ہسٹری جو ہے آپ کے سامنے ریل آ جائے گی، تو اس لحاظ سے کوئی ٹائم ہی نہیں لگے گا۔ تو وانذرہم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس آنے والے دن سے جس روز جو ہے کلیجہ منہ کو آ جائے گا ڈر کی وجہ سے، اور وہ کٹ کٹ کر کے گرنے لگے گا۔ وما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو تا جس کی بات مانی جائے، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو اس طرح کے سنٹنس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلال دے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو جانتا ہے نگاہوں کی بھی خیانت کو، اور وما تخفی الصدور، اور سینے کے ہیڈن راز کو بھی جانتا ہے، تو اس کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ سفارش کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا علم جو ہے لمیٹڈ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی ٹیچر ہے اور اس نے جو ہے بچے کو مارنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں پڑھتا، اور آپ آگے کہہ دیے نہیں میں جانتا ہوں یہ بچہ نمازی ہے، فجر میں مجھے دکھتا رہتا ہے، وہ آپ کو ظہر میں نہیں دکھا تو کیا مطلب؟ تو آپ اس کے نالج میں اضافہ کر دیے کہ آپ کے نگاہ میں یہ بچہ جو ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، تو آپ اس کے اضافہ کر دیے تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نالج میں کون اضافہ کرے گا کہ نہیں آپ کے جو فرشتے کے لسٹ میں جو ہے یہ بلیک لسٹ میں آ گیا ہے، میں دنیا میں جانتا ہوں یہ بہت آنیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ کہتے دکھاؤں تو اس کا پکچر،
تو اللہ تعالیٰ کہا کہ میں تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، سینے کے راز کو بھی جانتا ہوں، تو میرے سامنے کون آئے گا سفارش کرنے کے لیے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے زبان کھول دے اور اپنا علم جو ہے شیئر کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس وقت 100% حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں، ادھر ادھر جو ہے ٹور نہیں کیے ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو یہ لوگ دیکھتے ہو کہ پہلے لوگوں کا کیا کیا انجام ہوا ہے۔ عرب والے شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، تو قوم عاد قوم سمود کے کھنڈرات نظر نہیں آتے ان کو کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، مسکن ہے، مکین نہیں ہے، کہاں گئے یہ لوگ؟ ہسٹوری میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ یہ لوگ تباہ ہو گئے، ایک رسول آئے تھے، ان کی بات نہیں مانے تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اور یہ مکے والے کی کیا حیثیت ہے جو قوم عاد قوم سمود کی حیثیت دی؟ کانہم اشد منہم قوۃ واثارا فی الارض، یہ لوگ زیادہ شدید تھے قوت کے لحاظ سے بھی اور اثرات کے لحاظ سے بھی زمین میں۔ کتنی کدی اگر جو ہے مکے والوں کو دکھایا جائے کہ احرام مصر کو دیکھو، کئی ہزار سال پہلے ان لوگوں نے بنایا اور آج بھی موجود ہے، تو تم تو اتنے ٹیلنٹڈ تو نہیں ہو۔ قوم عاد والے پہاڑوں کو تراش کر کے ہی مکان بنا لیا کرتے، تم تو اینٹ مٹی کا بناتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے وہ بچ پائے کیا؟ تو وہ نہیں بچ پایا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بس ڈھیل کا جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو فاخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہ کے پاداش میں۔ وما لهم من اللہ من واق، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کو بچانے والا نہیں آیا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسل بالبینات، ایسا کیوں ہوا؟ سارے قوم کو کیوں باہر گیا؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلالی ہے اور ناانصاف ہے، ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح معجزات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ۔ فکفروا، تو ان لوگوں نے کفر کیا اپنے اپنے رسولوں کو، تو فاخذہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے اومنی پوٹنٹ اومنیشینٹ ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے اور اپنے بندے کو پیدا کر کر کے مارتا رہتا ہے، نہیں، ان کے پاس جو ہے کفر کیے تو سمجھانے والا بھی بھیجا، یاد دلانے والا بھی بھیجا، وارن کرنے والا بھی بھیجا، بشارت دینے والا بھی بھیجا، لیکن جب ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، انکار کیے، تب اللہ نے اس کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، اور جہاں تک پکڑنے کی بات ہے تو بے شک وہ بہت قوی ہے، شدید العقاب ہے، تو پھر نیت کر لے پکڑنے کی تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اب یہاں سے وہ رجل مومن کی تقریر شروع ہوئی جو امت بنی اسرائیل کے ابو بکر صدیق، تمہیدی بات دو آئے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلائل کے ساتھ۔ کس کے پاس؟ الی فرعون، فرعون کے پاس، و حامان، اور اس کا وزیر حامان کے پاس، و قارون، اور اس کا ایجنٹ قارون کے پاس۔ قارون جو تھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، غداری کر کے چلا گیا، جیسے شہنواز اور مختار عباس نے ابھی بی جے پی میں ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہی بولتا رہتا ہے، تو اسی ٹائپ کا یہ بھی تھا، پیسے کے لیے جو ہے اس نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کے جو ہے قبطی قوم کو جوائن کر لیا تھا۔ تو فقالوا ساحر کذاب، تو موسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، جھوٹا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے والے بولے تھے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب یہ لوگ آئے، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس ہمارے طرف سے حق لے کر کے، تو قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ بھی ان پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیجیے، واستحیوا نساءہم، ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھے، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا کو قتل کرو، بیٹی کو زندہ رکھو، کچھ بھی رکھو، اب تم پکڑ میں آ گئے ہو تو ہم پکڑ کے دکھائیں گے۔ اب وہ ہسٹوری میں آپ کو بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پھر بچایا کیسے، ہسٹوری آپ کو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال نہیں ہے مگر ناکام ہونے والی، اور کچھ بھی کر لے اب تم پکڑ میں آ گئے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میسج اصل ہے کہ فرعون سے جو باتیں بحث ہوئی تھی اور وہ جادوگروں سے کمپٹیشن میں ہار گیا تھا، یہ سارے جو ہو گیا تھا، پھر بھی بات نہیں مانا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اثرات اب بڑھنے لگے تھے، ایون کہ قبطی لوگ بھی متاثر ہونے لگے تھے، خاص طور سے وہ جادو کے مقابلے میں جب ہارے تو اچھے اچھے کے جو ہے دماغ سمجھ میں آ گئے، لیکن فرعون کے ظلم کے نتیجے میں وہ خاموش تھے، سائلنٹ، تب یہ سمجھ گیا کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ کریں گے تو ایک ساتھ کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ تو اب جو ہے یہ تھوڑا سا تحکمانہ لہجے کے بجائے
معذرت خواہانہ لہجہ پیش کیا. اب ڈپلومیسی والا آیا. ڈپلومیسی کیا کیا؟ وقال فرعون، میٹنگ بیٹھایا سارے تمام پارٹی میں میٹنگ. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں. اب بلائے اپنے رب کو بلاتا ہے تو بچائے اس کا رب. یعنی کہا کہ تنگ آ گیا ہوں میں اس کے کل سے جو ہے کتنا دن سے جو ہے پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے، تم لوگ اجازت دو تو میں قتل ہی کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس. اب پہلے کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ ہوں اور تم لوگوں کا کون رب ہے میرے علاوہ. لیکن آپ جب متاثر ہوا تو آپ جو ہے ڈپلومیسی پہ آ گیا کہ تم لوگ بولو تو میں قتل ہی کر دیتا ہوں. آپ بلائے اپنے رب کو. جو آج جو ہے اس نے جو ہے دلیل کیا دیا کیوں میں قتل کرنا چاہتا ہوں. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، بے شک مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے دین کو بدل نہ دے یا زمین میں فساد نہ پھیلا دے. اب فسادی بول رہا ہے مسلموں کے فساد پھیلائے گئے، اب اس کے بیس میں اس کو قتل کروں. اب جو ہے آپ لوگوں کو تو بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بش جس کو ٹیررسٹ بولتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے یا نہیں، اور سب سے بڑا ٹیررسٹ کون ہے. تو قرآن پڑھیں تبھی تو سمجھ میں بات آئے گی. فسادی کبھی بھی مسلم کو مسلم نہیں کہتا. فسادی جو ٹھیک ٹارگٹ وہی کرے گا جو اپنا کام کر رہا ہوگا، ظلم کو اپنا پردہ ڈالنے کے لیے. بش بھی جو آیا تھا پیس لانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم ایٹم بم بنائیں گے پھر دوسری دنیا کو نہیں بنانے دیں. بھائی ایٹم بم سب اگر جمہوریت ہے تو تم ایٹم بم بناؤ گے تو سارے ملک کو بنانے دو. نہیں، دوسرا بنائیں گے سینکشن لگائیں گے. ہم بنائیں گے جبکہ جو ہے کیوں تو دوسرا نہیں بنائے گا؟ نہیں، وہ غلط استعمال کرتا ہے. غلط استعمال تو تم کی ہو. ہیروشیما پہ کس نے گرایا؟ ناگاساکی پہ کس نے گرایا؟ اب پوری دنیا کو تباہ تو تم نے کیے ہو. افغانستان کو کس نے تباہ کیا؟ اور پوری دنیا سے جھوٹ جو عراق کے معاملے میں کس نے بولا؟ ماس ڈسٹرکشن، ویپن آف ڈسٹرکشن ہے. پھر بھی جو تم کو ہوش نہیں آیا. تو آپ دیکھیں عالمی تھانے دار، بلکہ آپ کہیں گے دنیا کا عالمی گنڈا بش، اوباما اور جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اب جا کر کے جو ہے اس کے ہوش ٹھکانے آئے ہیں جب سوسائڈ کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. اب جو ہے اس روز بھی لیٹر آیا ہے عمران خان کو کہ کسی طرح سے افغانستان سے ان کو جو بچاؤ، نکالو بہترین سے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ فرعون کے جو ہے حواری جو ہے کیا کہتے ہیں، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے سویلائزیشن کو ڈسٹرب نہ کر دے، بدل نہ دے، وے آف لائف کو ڈسٹرب نہ کر دے. او یظہر فی الارض الفساد، یا نہیں تو یہ فساد پھیلا دے گا. تو فساد پھیلانا تو بہت برا جرم ہے، اس سے بہتر ہے کہ فسادی کو مار دو. تو آپ دیکھیے تب موسیٰ علیہ السلام کی جب خبر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا رسپانس دیا؟ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے بھی تمہارے رب کے بھی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر شخص سے جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا. تم سے میں یہ ریکویسٹ کرنے نہیں جاؤں گا، ہاں اس کے پناہ میں آ جاؤں گا، انشاءاللہ وہ بچائے گا. اب جب یہ میٹنگ میں ایسا لگا کہ سارے لوگ اوکے بول دیں گے، ہاں پاس ہو گیا کہ مار دو اس کو، تب ایک رجل مومن اسی میٹنگ میں تھا اور اسی اعلیٰ خاندان میں سے تھا. اس کو کہا کہ اب ایمان کب تک ہم بچا کے چھپا کے رکھیں، کس دن چھپا کے رکھیں؟ تب اس نے کہا کہ اب جو ہے ہم کو جان کو رسک پہ لے کر کے بولنا ہی پڑے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جابر، سب سے ٹاپ موسٹ افضل جہاد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے آدمی دو ٹوک انداز میں حق بات رکھتا ہے. تو اب دیکھیے یہ پوری میٹنگ میں بھرے مجمع میں انا ربکم الاعلیٰ لگانے والا جو ظالم شخص، اور اس کے سامنے یہ کھڑے ہو کر کے ایسی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دل ایسے جیتے ہے کہ قرآن میں مینشن کرتا ہے کہ ایسا بنو تم لوگ. آپ جو ہے وقال رجل مومن، مرد مومن کھڑا ہوا، انہوں نے کہا من آل فرعون، یا آل فرعون میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. یکتم ایمانہ، ابھی ایمان کو ہڈن رکھے ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. اس نے جو ہے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا، نہیں اسٹاپ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس جرم پہ قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مائی لارڈ از گاڈ. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، درا حال ہے کہ وہ واضح نشانیاں بھی لایا ہے تم اپنے رب کے پاس سے تمہارے پاس. وہ بنا جو ہے دلیل کے، بنا معجزہ کے، اگر جو ہے اول فال بکتا تو ایک بات بھی ہے، وہ ڈنڈا دکھاتا ہے سانپ بن جاتا، ہاتھ نکالتا چمکتا چاند بن جاتا ہے، اور اس کا تم جو ہے توڑ نہیں نکال پا رہے ہو، کشتی کرا لیے ہو، مقابلہ کرا دیو، ہار گئے ہو، پھر بھی جو تم جو کہتے ہو کہ ہم مار دیں گے تم کو. وہیں کو کاذبن فعلی کذب ہو، اب فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا بوال اسی پہ ہوگا. اب وہیں کو صادقن، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو
تو یصیبکم بعض الذی یعدکم، تب تو جو وہ وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تم پر لگ کے رہے گا۔ تو ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے کراس کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کھڑا ہو، اور پھر اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگ کان کھول کر کے سنو، لکم الملک اليوم، آج کے دن تو تمہارے پاس بادشاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ظاہرین فی الارض، اور زمین میں تم چھائے ہوئے ہو، تم کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، لیکن اللہ کے پاس سے جب عذاب آئے گا تو اس وقت مجھے کون بچائے گا؟ آج ہم تمہارے ساتھ دے دیں تو اللہ کے عذاب سے کون بچا پائے گا؟ تم خود مرو گے تو ہم کو کیا بچاؤ گے؟ اس لیے ہم جو ہے کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے رہے ہیں۔ اب یہ اتنے بہترین انداز میں کیے کہ سارا سناٹا چھا گیا، ایسا لگتا کہ سب لوگ متاثر ہونے لگے، اب ایسا لگا کہ پوری میٹنگ کو سوئپ نہ کر دے۔ تو پھر فرعون جو ہے تھوڑا کہا کہ لب کشائی کی اجازت دیجیے، کہا ٹھیک ہے۔ قال فرعون نے کہا بھائی ایسا ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا کہ یہ کل کو کل کر دو تو شانتی ہو جائے گی، ورنہ یہ جو ہے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑے رہو گے تو گھر جو ایمانس ڈیوائڈ ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو مجھے تو وہی سمجھ میں آ رہا جو میں تم کو سمجھا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اب میں تمہیں گائیڈ نہیں کر رہا ہوں سوائے حق کے راستے کی۔ اب دیکھیے جمہوریت، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، ہم شانتی کے ساتھ ہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، ہمارا کمپلیٹ پیکج ہے، یہ شانتی کا راستہ ہے، یہ نماز پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب پھر کہتا ہے نہیں پاپولر ساورنٹی۔ تو سبیل الرشاد یہی لفظ اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرے گا، سبیل الرشاد، رشد، ہدایت کا راستہ میں دکھا رہا ہوں۔ تو پھر وہ رجل مومن پھر کھڑا ہوا، وقال الذی آمن، وہی آدمی جو ایمان لایا تھا اس نے پھر کھڑا ہوا، کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک مجھے ڈر لگ رہا تم پر کہ جیسے تمام گروہوں پر عذاب آیا اس طرح تم پر عذاب نہ آ جائے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے پاس جو آئے جیسے قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ پہ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی ظلم کا دعوت دے تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، آئے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں ڈرتا ہوں ایک دن چیخ و پکار والے دن سے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اس روز چیخ و پکار ہی نکلے گی، یوم تولون مدبرین، اس روز تو سب پیٹ دے کر کے بھاگو گے، تب اپنے نفسی کا عالم رہے گا۔ اما لکم من اللہ من عاصم، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تم کو بچانے والا اس روز نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں تو بول ہی سکتا اور کیا کر سکتا، نہیں سمجھنا تو مت سمجھو۔ اور پھر تقریر جاری رکھا اس نے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے تو یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے 300-400 سال پہلے، وہ بھی واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے۔ تو فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، تو ان کے تعلیمات کے بارے میں بھی تم لوگ شکی میں پڑے رہے، پتہ نہیں کیا ہے نہیں ہے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ وہ جب انتقال کر گئے تو قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا، تو تم لوگ بولے کہ اب ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، بس ایک تھا چلا گیا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اور اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا ہے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے والا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اب بے شک وہ لوگ جو اللہ کے آیات میں حجت بازی کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو، تکبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے اور مومنوں کو بھی بیزاری والی چیز ہے۔ دلیل کے ساتھ اگر آرگومنٹ کرو تو بات سمجھ میں آتی، بنا دلیل کے سر پہ آنکھ کے کہاں جا رہا کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، نہیں منمان۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر دے گا، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا کہ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا مشرک میں۔ تو بنا دلیل کے اگر کوئی آرگومنٹ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور مومنوں کو بھی بہت غصہ۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے اور سرکش۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس کی تقریر تو اثر کرے گی کہ نہیں، اتنی زبردست تقریر۔ اب فرعون دیکھا کہ جو ہے آرگومنٹ میں ہار گئے ہم، تو اس نے کیا کیا کہ اس کی دعوت کے جو اثرات آئے دینا اس کو چٹکی میں اڑا دو، اب پورا جو ہے مذاق میں لے لو اس کو، اب مذاق میں لے کر کے پورا جو ہے مائنڈ ڈائیورٹ کر دو سارے لوگ۔ تو اس نے کیا چال چلی
کہا وقال فرعون نے کہا رکیے بھائی بہت تقریر ہو گئی، یا حامان، اے حامان، حامان اس کا وزیر تھا، سمجھے وزیر اعظم تھا، ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک بڑا سا محل بناؤ، تو بڑا سا مینارہ بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ ہم جو ہے اسباب تک پہنچ جائیں۔ کس چیز کے اسباب؟ اسباب السماوات، یعنی آسمان تک ہم چلے جائیں۔ افطلع الی الہ موسیٰ، اور ہم جھانک کے دیکھیں کہ موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ بار بار انگلی اٹھا کے بولتا نا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دیکھتے ہیں ہم کدھر ہے۔ تب یہ مذاق والی بات تھی کہ ہنسی پڑ گئے ہوں گے اور تالی بچ گئی ہوگی، اور وہ رجل مومن بھی کچھ جواب نہیں دے پایا ہوگا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی جواب نہیں دے پائے ہوں گے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، تو اسی طرح سے فرعون کو اس کے برے اعمال جو ہے کھبا دیے گئے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے اسے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال نہیں تھی، وہ محض برباد ہونے والی۔ لیکن پھر یہ مومن رجل مومن مان نہیں رہا، لیکن کہا کہ کدھر تم گھما رہے ادھر آپ۔ وقال الذی آمن، پھر وہ رجل مومن جو ہے پھر کھڑا ہو گیا، کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری بات مانو، میں تم کو سیدھا راستہ بتاؤں۔ اس کے جو ہے مذاق میں اور بہکاوے میں نے مائنڈ کے ڈسٹریکشن میں مت آؤ، میں تم کو بتا رہا ہوں وہ سیریس معاملہ ہے۔ دنیا کا سب سے سینسیٹیو ایشو جو ہے آخرت کا معاملہ ہے، کہ آپ کا لائف کا پرپس کیا ہے، آپ کیوں کریٹ کیے گئے۔ افحسبتم انما خلقتم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ میں نے تم کو یوں ہی کھیل کے پیدا کیے تھے؟ یہ جو ہے رام کی لیلا ہے، جو چاہے کرے، یہ با مقصد کریشن ہے پوری۔ تو یہاں کا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ آپ ایک اسکول کے مینجمنٹ میں جو ہے اگر آپ ہائی پوسٹ پہ چلے جائیں اور آپ کے اسکول میں کوئی بچہ کسی کو مارے، کسی ٹیچر کو کسی کو مارے، اور کوئی آگے شکایت کرے، تو آپ کو یہ ہوگا کہ نہیں نہیں میرے اسکول میں ڈسپلن ہے، کوئی بچہ کوئی کسی کو نہیں مارتا۔ اور اگر آپ کو کوئی بول دے نہیں آپ کے یہاں تو کچھ بھی نہیں رہتا، تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنایا ہے اور ہر آدمی ایک دوسرے پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے ہی جاؤ موج کرو سب۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیا ہے کہ تاکہ ہم آخرت میں اس کا حساب لیں۔ یا قوم، آپ دیکھیں یہاں پہ مورل ایجوکیشن بہت اچھی دیا اس نے۔ یا قوم انما ھذ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ فرعون کے چکر میں کیا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے، جادوگر کو یہ نہیں سنبھال پایا تو تم لوگ کیا سنبھالے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں میری بات سنو، انما ھذ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ سامان، اس میں کیا ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت جو ہے وہ برقرار رہنے والی زندگی ہے، تو اس کی فکر کرو۔ ابھی فرعون کا ساتھ دو گے دنیا میں چند روزہ جی لو گے، لیکن آخرت کو برباد کر لو گے۔ لیکن اگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ دو گے دنیا کا تھوڑا نقصان برداشت کر لو گے، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ بولو کہ عقل مند کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی کا عمل کرے گا تو اس کے برابر ہی اس کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا، لیکن کوئی اچھا عمل کرے گا، من ذکر او انثی، اور وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ گاندھی جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، نہ مدر ٹریسا جنت میں جائے گی، یا چاہے NGOs کا کتنا بڑا بھی چلانے والا ہو، مومن نہیں ہے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی کنڈیشن ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان ہے تو پھر عمل صالح کی جانچ ہوگی، نہیں تو پیپر ہی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہ مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو فاولئک یدخلون الجنہ، تو پھر یہ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو ان کو تو وہاں رزق دیا جائے گا انکاؤنٹیبل، جتنا چاہو بٹور دو۔ اب لیکن یہ تقریر کے بعد بھی جو قوم سدھری نہیں، پھر اس پہ پریشر ڈالنے لگے، نہیں اپنا دیکھو، فائدہ دیکھو، نقصان دیکھو، حکمت سے کام لو، مصلحت سے کام لو، جذباتی مت بنو۔ ایسے کیا ہے، فرعون چھوڑے گا کیا، بیوی بال بچوں کو دیکھو کیا ہوگا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا، پھر غصہ میں آیا اس کو، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کے لوگوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم ہمیں آگ کی طرف بلا رہے ہو، اننیسیسری پریشرائز کر رہے ہو کہ حکمت سے کام لو، مصلحت سے کام لو، اس سے کام لو، اس سے کام لو۔ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، او اشرک بھی، اب میں اس کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لک بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی سند نہیں، علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں ایک عزیز کے طرف جو زبردست ہے اور جو مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے جذباتی لحاظ سے بہت زیادہ جو پریشر انہوں نے بھی ڈالا، تو اسی لیے آپ دیکھیں کتنا زبردست آدمی ہے یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری اس کی تقریر لگی نہیں، وہ تو اپنے لینگویج میں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی جامہ پہنا کر کے قرآن میں جا قیامت تک کے لیے امر کر دیا، لا جرم انما تدعوننی لیس لی دعوۃ فی الدنیا والآخرہ،
حقیقت بات یہ ہے کہ جس کے طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اب بے شک ہم لوگ لوٹ کر کے تو اللہ کے ہاں جانا ہے ہی ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اب بے شک حد سے گزرنے والے ہی آگ والے ہوں۔ تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ابھی تو تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ان قریب تم لوگ یاد کرو گے میری اس بات کو جو میں ابھی تقریر کیا ہوں۔ یعنی جہنم میں جاؤ گے تب آپ نے آپ پہ پچھتاؤ گے، کاش وہ رجل مومن کی بات مانے ہوتے اور یہ سماج کو چھوڑ دیا ہوتا۔ کتنا بڑا سے بڑا مولانا چلا جائے کہ بچی کی شادی سنت کے مطابق کر لیجئے، فضول خرچی مت کیجئے، فضول خرچی کرنے والا جو ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے، لیکن وہ کس ڈر سے نہیں کرتا ہے؟ سماج کیا کہے گا؟ اب وہ قرآن حدیث کا حوالہ دے، اللہ رسول کا ماننے والا بھی ہو، آپ اس کو بولیے کہ دیکھے داڑھی رکھنا بھی سنت ہے اور آسان شادی کرنا بھی سنت ہے، کم خرچ کرنے والا بھی سنت ہے، لیکن کسی لیے نہیں کرتا؟ پیسہ ہر ایک کو پیارے، لیکن وہ نہیں کرے گا، کیوں؟ ولا یخافون لومۃ لائم کا کریکٹیو نہیں بڑھ، سماج کیا کہے گا؟ بچی کو کچھ نہیں دیا، تو اس لحاظ سے جو ہے سماج کے چکر میں رہیں گے تو سماج تو لے ڈوبے گا۔ تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب ہم یاد آئیں گے کہ میں جو بول رہا ہوں۔ اب وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہی کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اب سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے فرعون اس کو مار دے گا، موسیٰ کو مارے بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن یہ تو اب بچے گا نہیں، یہ تو گیا کام سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ کیسے کام سے چلا جائے گا، میں کہاں گیا ہوں؟ تو فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو ان تمام ان کی چال بازیوں کی برائی سے جو انہوں نے کیا تھا۔ رجل مومن کو اللہ تعالیٰ نے مرنے نہیں دیا۔ اب وہاں کا بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برا عذاب دبوچ لیا، جو سمندر میں ڈبا دیا۔ اب جو وہ تو سمندر میں ڈوب رہے تھے، تو اس کا تو سورہ یونس میں آیا ہے کہ جب ڈوبنے لگا تب ہچکولے کھا رہا تھا، تب کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الان اب ایمان لا رہا ہے؟ تمہارا سورج غروب ہو رہا تب میں توبہ قبول کروں گا؟ نہیں، قیامت جب سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو پوری دنیا کا توبہ میں قبول نہیں کروں گا، اور جب جو نزاع کا عالم آ جاتا تو میں کسی انڈیویجول کا توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب پانی میں تو ڈوب رہا تھا، اب کہہ رہا الان انی تبت الان، اب میں لا رہا ہوں، نہیں اب تم کو میں نہیں بچاؤں گا، تمہاری باڈی کو بچاؤں گا تاکہ نشان عبرت بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ڈوبنے کا مزہ تو چکھا ہی، لیکن اصل جو ہے قیامت تو جب ہوگی، بیچ کا پیریڈ میں کیا ہوگا؟ تو النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ ابھی وہ کس سچویشن میں ہے؟ تو آگ ہے، یورزون علیہا، اب وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں آگ پر، غدوا وعشیا، صبح و شام۔ اب یہ جو ہے عذاب قبر کی دلیل قرآن سے ہے کہ نہیں؟ النار یورزون علیہا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ ابھی تو آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آل فرعون کو داخل کر دو سخت ترین عذاب میں، یعنی قیامت کا عذاب تو زیادہ بھیانک ہوگا۔ تو ابھی اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی جو ہے تھوڑا ہلکا عذاب ہے، لیکن ابھی بھی وہ عذاب جھیل رہے ہیں، اور اس کو جو ہے عذاب قبر بولنا مناسب نہیں سمجھے کہ اس کو بولیے عذاب برزخ۔ اب وہ کس کنڈیشن میں ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جو ہے دنیا آخرت اور ایک برزخی عذاب۔ وَإِذَا تَحَاجُّونَ، 3-4 آیت ہے بس۔ وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب یہ لوگ جب آگ میں چلے جائیں گے تو فرعون جو لیڈر ٹائپ کے جو میٹنگ کر رہے تھے، اور پھر اس کا جے کا نعرہ لگانے والے، جھنڈا اٹھانے والے، تو اب یہ سب جہنم میں جائیں گے، جو بات نہیں مانا سب جائیں گے۔ تو وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، تو یاد کرو جب یہ لوگ آگ میں آپس میں لڑائی کریں گے، حجت بازی کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو اس میں جو فالوور لوگ تھے، کنی کاری لوگ جو جھنڈا اٹھانے والے، وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو تکبر کے تھے، لیڈر لوگوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو آپ کے فالوور تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کچھ ہمارے عذاب میں سے حصہ بانٹنے والے ہیں کیا؟ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو 1 ڈگری آپ لے لیجئے، کیونکہ آپ لوگ موٹے تازے ہیں اور کھائے پیے ہیں۔ تو جواب کیا ملے گا؟ قال الذین استکبروا، تو یہ متکبر لوگ، لیڈر لوگ کہیں گے، جواب دیں گے انا کل فیہا، بھائی ہم بھی تو جھیل رہے ہیں، کون سا ہم شانتی میں ہیں؟
کہ ہم تمہارا بانٹ لیں، ہم کو تو تم سے زیادہ مل رہا ہے، تو ہم لوگ سب اسی میں برابر ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا، اب کچھ نہیں ہونے والا، تو اب تم بھی جیلو ہم بھی جیلیں، تم کیوں ہم کو ساتھ دیا؟ ہم تو خالی تم کو دعوت دیے تھے، تو تم کو عقل نہیں تھی کیا؟ تو وقال الذین فی النار، تو آپ جو ہے لیڈر لوگ نہیں کچھ کیا کر پائے، تو آپ جو ہے لاسٹ چانس یہ ہے کہ وہ جہنم کا جو دروگہ اسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جیلر ہی کو جو ہے کچھ کھلا پلا کر کے جو ہے بریانی منگوا لیتے ہیں، دنیا میں تو ہوتا ہے ایسا۔ تو وقال الذین فی النار، تو وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم میں، وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے دوراغہ سے، جہنم کے دوراغہ کا نام مالک ہے، تو ان سے پوچھیں گے، کہیں گے کہ ادعوا ربکم، تھوڑا اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ تھوڑا سا جو ہے اس میں کمی ہو جائے، یخفف عنا یوما من العذاب، کس چیز کی دعا کیجئے؟ تاکہ آج ہمارے پر سے جو عذاب ہے نا اس میں تھوڑی سی کم ہو جائے۔ تو جو ہے فرشتے کیا جواب دیں گے؟ قالو، وہ جواب دیں گے، سوال کریں گے، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی رسول وغیرہ نہیں آیا تھا واضح نشانی لے کر کے، سمجھانے کے لیے، وارن کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے؟ قالو بلا، انہوں نے کہا ہاں آئے تو تھے، تو پھر مانے کیوں نہیں؟ تو ہماری بدبخت تھی۔ تو قالوا فدعوا، تو آپ پکارتے رہو اللہ تعالیٰ کو، تم خود ہی مانگو، ہم کیسے جو ہے جہنمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے؟ تم خود سے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اس روز کافروں کو دعا نہیں ہوگی سوائے صدائے بصہرا، یعنی اس روز اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ 50 آیات ہو گئے، تب آپ دیکھیں کہ اسٹوری بھی سنیں اور آپ کو قرآن کا کچھ نہ کچھ لطف آیا ہوگا۔ آخرت، جنت، جہنم، پوری دنیا کی پلاننگ، تھوڑا آدمی ہل تو جاتا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1 گھنٹے میں جو ہے میں 50 آیات کا ترجمہ کیا، کتنی اسپیڈ سے گیا، لیکن اگر آپ جو ہے آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% بات سمجھ میں آئے ہوگی، لیکن آپ یوٹیوب پہ جب قرآن لے کر کے بیٹھیے اس کو، اور پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، 4-5 مرتبہ آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے 90% آ جائے گا، اور اس کے بعد اور کوشش کریں گے تو پوری آ جائے گا۔ اب پھر تب جب آپ تلاوت کریں گے رمضان وغیرہ میں، تب جو لطف آئے گا تو اس کا تو آپ کو جو ہے بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسلمان جو اتنی بڑی سی نعمت سے محروم ہیں، اب میں تو بار بار اسی لیے جو ہے ان نعمت سے جو ہے ان کو ٹچ کرانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کتنی بڑی میں نعمت بانٹ رہا ہوں، لوگ لے نہیں پا رہے ہیں۔ بس ویسے ہی ہے جیسے جو ہے کسان کے لیے بارش ہوتی ہے، کوئی کسان سویا رہے تو آپ کو تکلیف ہوگی، ویسے یہ ہے کہ قرآنی آیات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ اب میں تو سب کو فون کرتا رہتا ہوں عصر سے لے کر کے مغرب شام تک، اب پھر لوگوں کو بلا کر کے یاد بھی دلا دیتا ہوں، آج 2 ہفتہ چھوڑ دیتا ہوں تو پھر غائب ہو جاتا۔ قوم کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ یہ ساری میری ذمہ داری ہے کیا؟ میں تعلیم بھی دوں، تیاری بھی کروں، کال بھی کروں، اور یہ سمجھتے کہ ہم آ گئے تو ہم احسان کریں، مطلب 1 ہفتہ چھوڑ دیجئے تو پھر غائب۔ بھائی اگر آپ جو ہے 1 مرتبہ آپ کو جو ہے اچھی نعمت سے جوڑ دیے، بس ہو گیا، کبھی کبھار جو بھول گئے، ورنہ جو وہ عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، وہ تو میرے خاص تیاری کا ٹائم ہے، اور اس وقت جو ہے میں سوچتا ہوں کہ ان کو یاد دلاؤں، تو ٹھیک ہے آدمی غفلت میں رہتا، 2-4 ہفتہ جو ہے ریمائنڈ کرا دیے، 1 مرتبہ آپ فکس ہو گئے تو آپ زندگی کا اس کو شیڈول بنا لیجئے کہ بھائی قرآن کے لیے 2 ہفتہ میں 2 گھنٹہ دینا ہے، اور پھر آپ انڈیویجول بھی محنت کیجیے۔ لیکن آپ سمجھیے کہ کریم طبقہ جو ہے سمجھیے بھیونڈی کا، اور اس کو میں دل پہ جا کے 10 دے کے کر کے بلایا، اور پھر بھی جو ہے پھر وہی معاملہ رہتا ہے کہ کال کرو تو آ جاتے ہیں، نہیں کال کرو تو پھر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور 3 سال ہو گئے اور خود سے کوئی جلدی قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی آ کر کے شیئر بھی نہیں کرتا ہے کہ مولانا جو ہے فلاں سورہ جو ہے مجھے اب ترجمہ سے آ گیا ہے، فلاں سورہ میں جو ہے اب 80% سمجھنے لگا ہوں، فلاں سورہ جو ہے میں 30% سمجھنے لگا، تاکہ خوشی ہوتی ہے نا کہ بھائی ہم 3 سال سے جو ہے جگا رہے ہیں، یہ تو ہم صرف جگا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ اگر جو ہے آپ نہیں آگے بڑھیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ کس کی گھنٹی کب بج جائے اور پھر آپ افسوس کرتے رہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ بالکل جو ہے کنویں کے قریب آ کر کے کوئی پیاسا مر نہ جائے۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کو آپ سیریس لیجئے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میری سنیے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، میں واللہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکا یہ بولے جس میں سے میرے درس متاثر ہو کہ میں آپ کا یوٹیوب پہ جو ہے پورے تراویح والا سننا شروع کر دیا، اور کوئی دوسرا لڑکا آ کر کے بولے کہ میں جو ہے آپ کے درس میں آنے کے بعد جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا سننا شروع کر دیا، تو واللہ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوگی کہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے لگے، کوئی دوسرے بڑی پرسنالٹی کو سننے لگے۔
تو میں تو سمجھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے جو پرسنالٹی وغیرہ بڑی بڑی ہے ان تک پہنچانے کا ایک جو ہے چینل، کہ جب شروعات میں جو ہے آدمی کو کچھ جانکاری نہیں رہتی ہے تو اتنا نالج نہیں رہتا تو ان کی باتیں بامس جاتی، تو میں اتنا جو ہے آپ کو ڈائلوٹ کر کے آسان کر کے چبا کر کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس لائق ہو جائیں کہ ہمارے امت کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں ان کی بات آپ سمجھ پائیں، اور پھر وہ جو رسپانسبلٹی دیں ان کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ تو یہ اب میں جو ہے ایک طالبانہ طور سے میں کام کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سے فالوور بن جائے، میں تو کسی کو فالوور بناتا ہی نہیں، کوئی مجھے بولتا بھی کہ ٹیم بنا، میں نے بنانے کے لیے تیار ہی نہیں، میں تو بس یہ ہے کہ جو ہے بکھرے ہوئے موتی ہیں ان کو جوڑ کر کے آپ کو ہوش مند بنا دوں گا، پھر آپ آنکھ کھولیے، جس جماعت جس مسلک جو پسند آئے آپ کو آنیسٹ لگے اس کو جوائن کیجئے، نہیں لگے خود سے کام کیجئے۔ امت مسلمہ ایک خود بہت بڑی جماعت ہے، ان کے ساتھ کام کیجئے۔ آپ کو 10 لڑکے ہم مزاج لگتے ہیں، مل جل کر کے ایک ٹیم بنا لیجئے، کوئی کام لے لیجئے، میڈیکل کا کام لے لیجئے، ایجوکیشن کا لے لیجئے، کسی کی چیز کا لے لیجئے، قرآن ساتھ میں رکھیے، یہ آپ کو موٹیویٹ انرجی دیتا رہے گا۔ جیسے موبائل کے لیے چارجنگ کی ضرورت لگتی ہے کہ نہیں، تو آپ جو ہے چارج آپ کا ختم ہو جائے گا تو چارج کہاں سے آئے گا، تو یہ چارج کا کام کرے گا۔ یہ سمجھیے کہ چارجر آف امت ہے، امت اسی کو چھوڑ دی اس لیے چارج لیس ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے چارج کا کام کرے گا۔ تو اس کو جو ہے صرف چارج کر دینا ہی کمال نہیں ہے، نماز پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے، نماز سے جو آپ چارج ہوں گے، روزہ سے آپ چارج ہوں گے، زکوٰۃ اور حج سے آپ چارج ہوں گے، تلاوت سے آپ چارج ہوں گے۔ چارج ہونے کے بعد بات تو بھی کرائیے، یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیو بھی تو دکھائیے، ورنہ کوئی موبائل خالی چارج ہو جائے فل اور پتہ چلا جیسے بھی جو ہے کوئی ویڈیو کلک کیا اور ڈسچارج ہو جائے تو کہیں گے نا کہ یہ بیکار موبائل ہے، چارجر بھی خراب ہے یا موبائل خراب ہے۔ تو لوگوں نے عبادت ہی کو جو ہے بہت بڑا جو ہے سمجھ لیا کہ ہم عبادت کی نا اللہ رسول کر رہے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ ارے بھائی یہ عبادت جو فرض کیا گیا ہے یہ بڑی عبادت کے لائق بنانے کے لیے کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے مسلمان جو خلافت عرضی جو سونپی گئی ہے وہ کس کے لیے سونپی گئی ہے؟ جنات کو دی گئی یا فرشتوں کی دی گئی یا انسان کو دی گئی؟ نو ڈاؤٹ انسان کو دی گئی۔ انسانوں میں کس کی ذمہ داری دی گئی؟ ماننے والے کو یا نہ ماننے والے کو؟ ماننے والے کو، تو ماننے والا کہاں ادا کر رہا؟ پوری دنیا میں فساد مچا ہوا، لوگ فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، پہلے تو شریعت سے بغاوت کر رہے تھے، اب تو فطرت سے بغاوت پہ بات آ گئی۔ اب کب جاگیں گے آپ؟ کب اپنے ہاتھ میں جو ہے کائنات کے کنٹرول کو لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہا کہ میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، اب تم جو گھر میں بیٹھ کے نماز روزہ کر۔ تو اس لحاظ سے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت کو جو ہے اہم اس لیے بنایا گیا کہ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ ہمیشہ صحیح رہے گی اور بڑی عبادت کے لیے وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اسٹرانگ رہے گی اور جو ہے مستعد اور تیار رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید اور تمام عبادات کے ذریعے سے چارج رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔ جزاک اللہ۔